نظام الدین. اچھا جی، سیدہ اقرا نے کہا ہے ذکر کرتے رونگٹے کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں؟ پورے وجود میں بلڈ کی سیاحت تک محسوس ہوتی ہے، باڈی فل گرم ہو جاتی ہے، کیونکہ اس میں ذات اللہ کا ذکر ہے نا بھائی، اس میں ذات اللہ کا ذکر ہے. اس میں ذات کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے یہ امانت آسمانوں پر، زمینوں پر، پہاڑوں پر، سمندروں پر ظاہر کرنے کا ارادہ کیا تو وہ سب عاجز آ گئے. پھر ہم نے انسان کے قلب کے اوپر اس کو نازل کیا، اور اس کے بعد وجہ بتائی کہ انسان کے قلب نے اس کو کیوں سہا. انہو کانا ظلوما جہولا، اس میں ظلمت اتنی تھی کہ اس میں ذات کی روشنی جو ہے سما گئی. اب اندازہ کریں جتنا جلال اس میں ذات کا ہے، جو سمندر برداشت نہیں کر سکے، جو پہاڑ برداشت نہیں کر سکے، ہے نا؟ کتنا جلال ہوگا اس میں ذات اللہ میں. لیکن انسان کے قلب نے اس کا متحمل ہو گیا. کیوں؟ کہ اس میں ظلمت بھی اتنی تھی. تو سب سے زیادہ ظلمت انسان کے قلب میں ہوتی ہے، سمجھ گئے؟ اور پھر جب اس میں ذات سے قلب بیدار ہو جاتا ہے تو پھر کیا سمندر، کیا پہاڑ اس کے آگے. وہ سمندروں کا رخ موڑ دیتا ہے، پہاڑوں کو کہتا ہے کہ چلو، تو پہاڑ چلنے لگتے ہیں. جس قلب میں اس میں ذات اللہ آ جائے، اس قلب کے لیے سلطان باہو نے فرمایا کہ دل دریا سمندروں ڈونگے، کون دلاں دیا جانے. اب ہم تو بس یہی کہہ سکتے ہیں کہ بھئی دل جو ہے وہ سمندروں سے، دریاؤں سے بھی زیادہ گہرا ہے، کون دل کو جانے. لیکن جب آپ اس راستے پہ چلیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا ارے یار یہ کیا ہو گیا. ہیں؟ شروع میں کیا ہوتا ہے؟ شروع میں ہوتا ہے کہ آدمی چلو بیت المعمور چلا جائے، بیت المعمور گئے، پھر اس کے بعد جی چاہتا ہے اس کا کہ عالم وحدت چلا جائے، عالم جبروت چلا جائے، ادھر چلا جائے، ادھر چلا جائے. آخر میں اس کو پتہ چلتا ہے سب کچھ اس کے دل میں ہی ہے، پھر وہ چپ کر کے آرام سے گھر پہ بیٹھ جاتا ہے. اب یہ بات آپ کو سمجھ میں آئے گی نہیں، نہ میں سمجھا سکتا ہوں، کیونکہ جب آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی تو میں سمجھاؤں گا کیا. اگر میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ اصل عرش الہی انسان کا قلب ہے اور وہ نقل ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ اللہ کی سیکرٹس، باطن کی سیکرٹس تو ایسی ہیں کہ بندے کا سینہ پھٹتا ہے کہ کوئی ایک بندے کا پتر بن جائے جس کو میں یہ راز سینے سے سینے لگا کے دوں. سمجھے؟ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج شریف کے لیے عرش پر گئے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عرش پر گئے ہیں تو آپ عرش پر پہنچے ہیں، یعنی اس کے قریب پہنچے ہیں، تو جو سامنے کا جو علاقہ ہے وہاں داخل ہونے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نالین مبارک اتار دی. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نالین مبارک کو اتار دیا تو عرش کے رونے کی آواز آئی، اور عرش نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ نالین مبارک سے مجھے محروم نہ کریں، میں تو کب سے ترس رہا ہوں کہ مصطفیٰ کے قدم مجھ پر رنجا ہوں. اور اللہ تعالیٰ نے اس کی تائید کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عرش جب سے بنایا ہے یہ اسی طرح لرز رہا ہے، اس کو قرار نہیں آتا تھا. جب ہم نے اس کو کہا کہ ہم اپنے محبوب کو بلائیں گے، اس کے قدم تجھ پر پڑیں گے، تو اس وقت سے یہ منتظر ہے کہ آپ اپنے قدم رنجا فرمائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قدم اس عرش الہی پر رکھے تو اس کو سکون آ گیا. اب مجھے بتائیں کیا راز ہے اس میں؟ اصل عرش تو کوئی اور ہو گیا نا پھر. اور جب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا تو عرش کدھر سے آ گیا؟ اصل جو عرش تھا وہ قلب مصطفیٰ ہے، اس کی نقل کے اوپر یہ باقی عرش بنا ہے نا.
یا جی اصل جو عرش ہے وہ قلب مصطفیٰ ہے. 7 عرش بنائے، 7 سلطان کیوں بنائے؟ ہر عرش ایک سلطان کے قلب کی نقل کے اوپر بنایا. کیوں جی؟ اچھا جی، اب مرشد کی شکل میں اصل عرش تیرے پاس ہی ہے نا زمین پر، تو ادھر جانے کی کوشش کیوں کرے گا؟ جب مرشد کی شکل میں اصل والا عرش زمین پر آ گیا تو اب ادھر جانے کا کس کو خیال آئے گا؟ وہ کہے گا جی میرا تو لکھ کروڑا ہے. پھر بلے شاہ نے ایک دن یہ کہا کہ اے عشق بلے شاہ اوکھا اولہ، اے عشق بلے شاہ اوکھا اولہ، صورت ہے صنم دی عرش معلہ، صورت ہے صنم دی. ہاں، یار بنا نہ کوئی اللہ ہے، پاویں رب نال جھگڑا پہ جاوے. یار بنا اللہ کیوں نہیں ہے؟ بولو نا. وہ اللہ کا جو عرش ہے وہ تو یار کے سینے میں ہے نا، اللہ کیوں نہیں آئے گا ادھر؟ وہ تو ادھر نقلی عرش کے اوپر جاتا ہے نا. اصل عرش تو یہ ہے. جس طرح اب تیرے دل میں اگر تصویر یار آ گئی ہاں، تو اصل گھر ہو گیا نا گور شاہی کا. وہ کوٹری والا تو نقلی گھر ہے. ہاں، وہ جو کوٹری والا گھر ہے وہ تو نقلی ہے نا. اس نقلی گھر میں بھی وہ جو چرند پرند جانور تھے، درخت تھے، وہ سجدے کرتے تھے، باتیں کرتے تھے. اس لیے ندیم بڑا متاثر ہو گیا. وہ کوٹری میں جو درخت تھا وہ جھکتا تھا، اس میں نباتی روح تھی نا. وہ تیرے اندر بھی تو نباتی روح ہے نا. تیرے گھر میں آئیں گے، تیرے نباتی روح بھی تو جھکیں گی نا ان کے آگے. وہ گھر کیسے افضل ہو گیا تجھ سے؟ بھائی کوٹری میں سرکار گور شاہی کا وہ گھر، وہ گور شاہی کے غلام سے افضل کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے اندر درخت جھکتے تھے، تیرے اندر بھی تو نباتی روح ہے، وہ بھی جھکے گی نا. اس کے اندر کمرہ تھا، تیرے اندر گور شاہی کا عرش ہے. اس کو مٹی گارے سے ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا نا، وہ تو گزرگاہ جلیل اکبرست ہے. کیا شعر ہے وہ مولانا روم کا؟ دل ودب بدستاور کہ حج اکبرست. کہ دل کو اگر قابو میں لیا ہے نا تو یہ ان کے پنجے میں آ گیا. ایک دفعہ مجھے خیال آیا کہ یہ جو ہے نا پنجہ کیا ہے؟ یہ لوگ کہتے ہیں پنجتن پاک، پنجتن پاک. تو یہ پنجہ کیا ہے؟ اگر آج کی باتیں کسی کی سمجھ میں نہ آئے تو بھلا دینا، کیونکہ میری کیفیت تھوڑی سی چینج ہو گئی ہے نا، اس لیے وہ پرانی باتیں نہیں کروں گا میں. اچھا، تو اب وہ کیا ہوا کہ میں نے ایک دن سوچنے لگا کہ یہ پنجتن کیا ہوتا ہے. وہ تو مجھے پتا تھا جو شیعہ سمجھتے ہیں کہ 5 تن، مولا علی ہو گئے، حضور پاک ہو گئے، بی بی فاطمہ ہو گئی، حسن حسین. یہ پنجتن کیا ہے؟ تو اللہ تعالی نے کیا فرمایا ہے؟ سرکار گور شاہی جو ہے ظاہر ہوئے، میرے سامنے آ گئے اور انہوں نے اپنا ہاتھ، پورا ہاتھ میرے سینے میں ڈالا اور میرے دل کو اپنی، یعنی اس کو کیا کہتے ہیں، ہتھیلی میں یوں لے لیا، ہتھیلی میں یوں لے لیا. اور پھر کہہ رہے ہیں، سنو نا، آؤ، پھر کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے کسی فقیر کے دل کو صرف انگلیوں میں رکھا، ایک ہم نے پورے پنجے گاڑ دیے. صرف 2 انگلیوں میں رکھا، 2 انگلیوں سے زیادہ قرب نہیں دیا اس نے. کیوں جی؟ 2 انگلیوں سے زیادہ قرب نہیں دیا. یہ دیکھ ہم نے پورا پنجہ گاڑا، یہ ہم نے پورا پنجہ کر. پھر پوچھا کہ جی پنجہ کیا ہوتا ہے؟ ہیں؟ وہ بول، یہ پنجے کا مطلب ہے سینے کے پانچوں کے پانچوں لطائف، سینوں کے پانچوں لطائف.
کیوں جی؟ ایک کے اوپر ان کا انگوٹھا ہو، دوسرے لطیفے پر یہ انگلی، تیسرے پہ یہ، چوتھے پہ یہ، پانچ پہ یہ، پورا سینہ ان کے قبضے میں ہو، جس کا پورے سینے کے اوپر مصطفیٰ کا ہاتھ ہے وہ پنجتن ہے، جس کے پانچوں لطیفے پر محمد رسول اللہ کا پنجہ گڑ گیا وہ پنجتن میں سے ہے، بھلے کوئی بھی نہ ہو اس کا، علی ہو یا احمد علی ہو، بھلے اس کا نام پاروتی ہو یا بی بی فاطمہ ہو، جس کے دل کے اوپر ان کا قبضہ ہے وہی پنجتن میں سے۔ اب مجھے نہیں پتا ہے کہ ادھر کا پنجتن کون ہے، ادھر کا پنجتن یہ ہے جس کے پانچوں کے اوپر پنجہ ہو۔ سمجھ میں آئی یہ بات؟ پھر پنجہ کیا ہوتا ہے؟ پنجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر، اب یہ اللہ کے سسٹم میں نہیں ہے، اللہ کے سسٹم میں صرف دل کے اوپر اللہ کا نقش آئے گا بس، انا سے آنکھوں میں، آنکھوں سے دل پہ، بس یہیں تک آئے گا اور نہیں۔ لیکن امام مہدی کا جو سسٹم ہے اس میں ہر لطیفے کے اوپر ان کا جو چہرہ مبارک ہے وہ ثبت ہوگا۔ اگر صرف دل پر بھی ہو گیا تو تیرا پہلا قدم دریائے وحدت ہے، اور اگر تیرے پانچوں لطیفوں پر اس کا نقش آ گیا تو دائرہ انسانیت سے، آدمیت سے، اولاد آدم سے نکل گیا۔ کس جہاں کے پھول ہو، پوچھے ہے گلزارے وطن، کہا کہ لالا و گل کی طرح ہوں، تمہارے ہی انسانوں کی طرح ہوں، پر یہاں کا گل نہیں، پر یہاں کا گل کہتے ہیں مٹی کو، لالا و گل کی طرح ہوں پر یہاں کا گل نہیں۔ اب وہ پنجے والی بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں ہے؟ یہ تو دو انگلیوں میں، اللہ نے صرف دو انگلیوں میں رکھا۔ دو انگلیاں کیا ہیں؟ ایک قلب اور ایک روح، بس، قلب یا روح، یہ دونوں، اور یہ ہے پنجہ، ہر لطیفے کے اوپر قبضہ جمایا ہوا۔ میں آہستہ آہستہ جو ہے بتاؤں گا، اگر تم کو اس پر ایمان ہے تو پھر آگے مجھے ہمت اور ہوگی۔ کس پر ایمان؟ اس پر ایمان کہ اصل عرش الہی وہ قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جہاں پر اللہ مقیم ہے وہ نقل ہے۔ کیوں جی؟ وہ نقل ہے کیونکہ وہاں پر جو رہ رہا ہے وہ کوئی اور ہے، جو مصطفیٰ کے قلب میں رہتا ہے وہ ہے جس سے تمہارا اور ہمارا تعلق ہے۔ اصل عرش الہی وہ تو کعبے کا بھی کعبہ ہے نا، اصل جو عرش الہی ہے، یہ میں مذاق نہیں کر رہا، اصل جو عرش الہی ہے نا وہ قلب مصطفیٰ ہے، اور جو عذر ہے بنا ہوا عالم ہے جو وہ نقل ہے، کیونکہ اس وقت تو وہ تھا ہی نہیں جب حضور پاک بنائے تھے اللہ نے، جب حضور کو بنایا تھا اس وقت عرش الہی کدھر تھا؟ تو اصل تو عرش وہی ہو گیا، تو پھر امام مہدی کے قلب کا عالم کیا ہوگا؟ جب امام مہدی سے وابستہ ہو گئے تو اب وہ تو کیا لینے کے لیے جانا ہے؟ بھئی ولیوں نے تو کہا کعبے کے لیے کہ کعبے پر وہ جان دے جڑے ہوندے کم دے چوچی، ہم عرش الہی کے لیے کہہ رہے کہ عرش الہی وہ جاتے ہیں نا جن سے کچھ محنت نہیں ہوتی ہے، ورنہ اصل عرش الہی تو اسی دنیا میں موجود ہے۔ 1400 سال پہلے وہ عرش الہی
مکے اور مدینے میں گھومتا تھا، اب وہ عرش الہی اس دنیا میں گھوم رہا ہے بصورت گوہر شاہی۔ اس بات پر سودے بازی نہیں کرنا کبھی بھی کہ اصل عرش قلب مصطفیٰ ہے۔ یہ ایک ہی راز کافی ہے، مرنے کے بعد قبر میں بھی اگر تم نے کہہ دیا منکر نکیر کو بھاگ جائیں گے، یہ راز اگر تم نے کہہ دیا